السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں جی، امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، دن کے کھانے کا ٹائم ہے اور دن کے کھانے میں آج جنت کے بابا جو ہے نا سلاد بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ اکثر گوبھی جو ہے نا سلاد میں زیادہ یوز کی جاتی ہے۔ اور جنت کے بابا جو ہے نا کہہ رہے ہیں آج یہ والی جو ہے نا گوبھی بنائیں گے جو سلاد کے طور پہ کھانے میں بنائی جاتی ہے، سالن بھی بنتا ہے اس کا۔ السلام علیکم جی، آلو اور بند گوبھی بنا رہے ہیں جی، ہم لوگ ہوٹل پہ بھی بناتے تھے۔ سلاد میں تو لوگ آپ نے کھائی ہوگی، اس طرح بھی بنا کے لازمی کھائی ہوگی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نے نہ کھائی ہو۔ آلو گوبھی اس کا سوکھا سوکھا بڑے مزے کا بنتا ہے جی۔ آلو نہ بھی ڈالتے نا، ویسے بھی ماشاءاللہ سے اچھی نہیں بنتی ہے، آلو کے زیادہ نہیں ساتھ ڈالنا۔ پھر بچوں کے لیے جی علیحدہ سالن بنائیں گے، ایک ریسیپی یہ بنائیں گے، دوسری مجھے بنانی پڑے گی۔ میں نے ان کو بولا ہے کیونکہ پھر روٹی جو ہے نا وہ بھی بنانی پڑتی ہے، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کاٹ رہا ہوں، دیکھیں ابھی یہ بناتے ہیں یا میں یہ شروع کر دیا انہوں نے کاٹنا پیٹنا۔ اور لائٹ ابھی نہیں ہے ہماری، اور لائٹ نہیں ہو تو پھر پانی نہیں ہوتا اوپر چھت ٹینکی میں، تھوڑے سے برتن وغیرہ دھونے ہیں۔ جمعے کا دن ہے جی، جمعہ مبارک ہو آپ ہاں جی، سب کو۔ سب کو جمعہ مبارک۔ جمعے کی بھی تیاری کی جاتی ہے اور جلد سے جلد کوشش یہی ہوتی ہے کھانا وغیرہ جو ہے نا جمعے سے پہلے بنائیں اور جمعے نماز سے پہلے یہ کھانا کھا کے جائیں۔ اور صبح ناشتہ جو ہے نا 7 بجے ہوتا ہے، پھر جو بھوک جو ہے نا لگ جاتی ہے، تو میں تو 7 پڑوس میں چلی جاؤں تو شاید مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے، یہ جاتے نہیں ہیں تو ان کی وجہ سے پھر مجھے بھی بیٹھنا پڑتا ہے گھر میں ہی، نہیں جانا جا کے کھانا کھاتی۔ مجھے تو کہیں نہ کہیں سے کھانا مل ہی جاتا ہے۔ اچھا لگتا ہے کسی کے گھر جا کے؟ کیوں کسی کے گھر جا کے؟ کسی کا گھر تھوڑی ہے، میری ماں کا گھر ہے۔ بریک کر کے کاٹے نا، اتنی آپ ایسے کاٹ رہے ہیں موٹی موٹی کر رہی ہیں۔ میں اس طرح کاٹ رہا ہوں، وہ ہوتے ہیں لچھے، جب کٹتی ہے نا تو ایسی ہو جاتی ہے۔ وہ میری ماں کا گھر ہے، ماں کے گھروں میں بیٹیوں کا حصہ داری ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کھانے میں بھی، پہننے میں بھی اور گھر میں بھی۔ آپ نہیں جاتے، آپ کہتے نہیں میں نہیں جاتا، تو پھر مجھے جا کے وہاں بیٹھ کے چائے پینی اور کھانا جو ناشتہ جو ہے نا کرنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ابھی بھائی کام پہ جاتے ہیں تو بھی ان کے گھر میں جو ہے نا یہ ٹائم ہے ناشتے آج کا۔ کل جو بیٹی حصے کی بات کرتی ہے نا، اس پہ گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، خیال کرنا۔ میں کھانے تک کی بات چھوڑوں گی نا، میں بھی بڑی ہوشیار ہوں نا، جا کے کھانے میں اور پینے میں، چائے پی گئی، چائے مل گئی، پانی۔ اچھا جی، تیاری میں نے کی تھی کہ میں سبزی بنا لوں، سونیا فٹافٹ شروع ہو گئی ہے چکن بنانے کے۔ چکن سونیا بنا رہی ہے جی، آلو اور چکن کا سالن بنا رہی ہے، سبزی میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ کام کرتے ہوئے سونیا کو تکلیف ہوتی ہے جی، سونیا کا منہ دیکھیں۔ کچن کی شکایتیں کر رہی ہے مجھے، میں کیا کروں کچن کا جی۔ ابا تو بھاگ گئے، ابا کو شکایت کرتی۔ بات یہ ہوئی ہے نا، دراصل ہمارا پانی بھی ختم ہوا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اوپر والا پانی بھی ختم ہے، ٹیپ والا، پینے والا پانی بھی ختم ہے۔ سونے یہ پانی بوتل میں پڑا، یہ استعمال کر لو، ہانڈی کے لیے استعمال کر لو، پھر آ جاتا ہے پانی۔ میں چکن بناؤں گی، سبزی میں نہیں بنا رہی، آٹا میں نہیں گوندتی، روٹی بناؤں گی۔ اگر تڑکا لگانا ہے ٹھیک ہے، بغیر تڑکے کے کھا لوں گا میں۔ وہ فلم کا ڈائلاگ سنا ہوا ہے آپ نے؟ سر سے اتارنے والا کام کر رہی ہے جی، بس سمجھ لیں وہ گلے پڑ جاتا ہے کوئی کام نہ، اس کو نبھانے والا کام کر رہی ہے، کوئی خاص دل سے کوکنگ نہیں کر رہی۔ آج کی ویڈیو میں لکھوں گا بیکار کوکنگ۔ غصے میں مسالہ زیادہ نہیں ڈالنا۔ بات یہ ہے کہ مسالے والا آ ہی نہیں رہا، مسالہ ختم ہے، گرم مسالہ ختم، باقی جو مسالے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔
اچھا جی، کبھی کبھی جنت کے بابا کی مجھے بڑا ترس آتا ہے، کیونکہ کراچی کے حالات سے اتنا تنگ ہوتے ہیں، اتنا تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں کہیں بھاگ جاؤں پر کیا کریں، مجبور ہیں، بھاگ نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے، لائٹ نہ ہو، پانی نہ ہو اور گھر کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ نہ ہو تو پھر انسان میں خود کبھی کبھی بڑی پریشان ہو جاتی ہوں. تو یہ کرنے لگے تھے جی کوکنگ، کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے نا بند گوبھی بناؤں گا. میں نے بولا چلے، میں تھوڑا سا بچوں کے لیے چکن کے بازو وغیرہ لیے تھے تو میں نے بولا میں وہ بنا لیتی ہوں. پانی نہیں ہے، اب عادت ہے ہماری ہاتھ بار بار دھونے کی اور برتن دھونے کی، اس میں پانی نہیں آ رہا ٹوٹی میں، کیونکہ اوپر ابھی لائٹ ہے. پانی نہیں آ رہا، سب سے بڑی وجہ وہ اوپر سے مٹی گرتی ہے، وہ بھی گرتی ہے، وہی نا. جہاں پہ ہاتھ لگاؤ ہاتھ مٹی سے بھر جاتے ہیں. شکایت بھی کی ہے مالک مکان کو. مالے مکان سنتے ہی مالک نہیں ہیں مکان سونیا کی امی ہے جی. یہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کے بس انہوں نے یہی کاروبار بنائے ہوئے. سونیا کی امی نے سنتی ہی نہیں ہے. ہم کیا کریں، مالے مکان ان کو بولتے بھی ہیں. تو ابھی سالن جو ہے نا چولہے کے اوپر چڑھا دیا ہے، تو میں نے بولا چلیں آپ آٹا کرایہ ٹائم سے دیتے ہیں، اچھے کرایہ دار ہیں، تنگ نہیں کرتے، شور شرابہ نہیں کرتے. ایسے کرایہ دار ہیں کہ جو کرایہ دے کے بھاگ بھی جاتے ہیں. ہاں. 2 بار اگر بہن کے آپ ساتھ ادھر، ایسا کر چکے ہیں ہم لوگ. اس بار بہن نے کرائے پہ گھر ہی نہیں دیا جی. ہاں اس نے بولا میرے پاس ہے ہی نہیں. اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے بولا نہیں آپ جو ہے نا گھر کوئی اور دیکھو، میرے پاس نہیں، آپ بھاگ جاتے ہو. میرے جو کرایہ دار رہنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو اس سے خالی کرواتی ہوں. پھر کوئی کرایہ دار کیسا آتا ہے، کوئی کیسا، میں پھر اب آپ کو گھر ہی نہیں دیتی. اس نے صاف لفظوں سے انکار کر دیا تھا. اب جنت کے بابا کہتے ہیں رہنا تو میں نے بھی یہاں ہی ہے، جانا تو میں نے بھی کہیں نہیں ہے. مجبوری ہے بچوں کی، صرف اور صرف پڑھا اسکول کی، ورنہ یقین مانے کہیں نہ کہیں اور جگہ دیکھ لیتے. اور مسئلہ کل میں جس علاقے میں گھر دیکھ کے آیا ہوں، آپ کو میں بلاگ میں وہ گھر دکھاؤں گا. ایسے ہی میں نے بنا لی ویڈیو، آپ دیکھیے گا وہ گھر بلاگ میں. ہیں اچھی اچھی جگہ بھی ہیں، دیکھیں میرے اچھے پاس. علاقے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن یہ کہ مہنگے ہیں. ہاں یہ بات ہے، لیکن رینٹ کے حساب سے نا، اگر رہنے کے لیے بھی اگر رینٹ پہ جائے کچھ دنوں کے لیے، مطلب اب جو رہے وہ بھی اچھی ہے، بہت اچھی بات تھی. یہ ہے کہ بجلی گیس اور پانی کا مسئلہ تو ہر جگہ ہے. ہاں یہ بات تو ہے. کہیں پہ بجلی ہے، پانی کا اور گیس کا مسئلہ جس ہے. علاقے سے آپ نے ابو کا گھر اب سیل کرنے کا بولا ہوا ہے، اس علاقے میں کیا نہیں ہے، گیس اور پانی. ہاں بجلی ہے، بجلی جو 24 گھنٹے بجلی ہے، لیکن بل بھی 17,000 18,000 بل آتا ہے، لیکن وہ نہیں ہے، گیس نہیں ہے. اس دن میں وہی بھابھی آئی تھی، وہ بول رہی تھی ہم لوگ سلنڈر بھرواتے ہیں، کیونکہ اب تو وہ رینٹ پہ چلی گئی ہے نا. پہلے سب سے اچھا جو ہے نا، میرے کو جو لگتا ہے نا، وہ میری امی اور سونیا لوگ کا علاقہ جو ہے وہ صحیح علاقہ ہے، کھلا. وہاں پہ گیس بھی ہے، بجلی بھی ہے، علاقہ بھی اچھا ہے، پہاڑ، اور موسم بھی ٹھنڈا ہے. اور ہری پور بھی اچھا ہے، گرمی میں بہت لیکن گرمی ہوتی ہے. گرمی وہ پنڈی اسلام آباد والی گرمی جی. ہوتی ہے. وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی گیس بجلی وہاں پہ بھی ہے. تو چلیں جی یہاں یار، پہ بڑے شہر کی بڑے برے حالات ہیں. میں دیکھیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے آسانیاں کریں نا. ہم تو کچھ دنوں کے لیے ہاں یہ اللہ پاک پریشانی سب ہوتی ہے، پہ لیکن اپنا فضل و کرم رکھے. جو بیچارے رہنے والے ہیں، جو یہاں پہ رہتے ہیں، جن کا یہاں پہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارے پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ یہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی آسانیاں کرے جی. اچھا جی، سونیا کا تو سالن ماشاءاللہ بن گیا ہے. اچھا اس ٹائم پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے بولا سونیا سر سے اتار رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ سالن اچھا بنا لی ہے. اور یہاں پہ میں سبزی بنا رہا ہوں جی. پیاز میرا براؤن ہو چکا ہے، میں اس میں ٹماٹر، ادرک، لہسن اور مسالے سب شامل کرتا ہوں. آپ بھلے تعریف نہ کریں، لیکن شکر الحمدللہ کھانے میرے اچھے ہوتے ہیں. لائٹ نہیں تھی ہماری، تھوڑی پریشانی بنی ہوئی تھی پانی کی. استعمال والا پانی ابھی آئی ہے، تو سونیا نے ساری جگہ وغیرہ دھو لی ہے. یہ دیکھیں ہے تو بڑا کڑوا پانی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں بات پھر جو ہے یہ اچانک پتہ نہیں حسین کو کیا جوش آیا ہے، اس نے فرمائش کر دی بند گوبھی کی، ورنہ سالن وہ بن چکا تھا.
تو خیر میں آدھا کلو بند گوبھی لے آیا تھا، ہوتی اچھی ہے صحت کے لیے، میں نے بولا چلو ساتھ گوبھی بھی بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو بند گوبھی کا سالن تیار ہے۔ میں نے بون کے آلو بھی گلا دیے ہیں اور گوبھی کا پانی بھی سکھا دیا ہے، یہ اب ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہے۔ اچھا جی جنت بھی آ گئی ہے، بچے بھی آ گئے ہیں، آج جمعہ تھا جلدی چھٹی ہوئی ہے۔ جنت نے فرمائش کی میرے لیے آلو والا پراٹھا بنا دو، سونیا نے آلو والا پراٹھا بنا دیا ہے، اور یہاں چپاتیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں سونیا نے۔ یہ حسین کو ڈال کے دو، حسین کی فرمائش تھی۔ جنت کو پراٹھا دو نا، پیچھے وہ دیکھو کیا کر رہی ہے۔ نیچے نہیں آ رہی ہے، آپ کو کیا ڈالنا؟ کھانا کھاتے ہیں جی، کھانا کھا کے پھر جائیں گے انشاءاللہ نماز کے لیے۔ جمعہ کا دن ہے، نماز پڑھ کے ہی جاتے ہوتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر۔ اچھا جی صبح گھر میں سب سے پہلے میں اٹھتا ہوں اور پھر میں دن کو سوتا بھی نہیں ہوں۔ یہ لوگ تینوں جو ہے نا، بلکہ یہ بھی نہیں سوتا ہے، حسن، اس کی ماں، یہ دو سوتے ہیں، جنت بھی نہیں سوتی۔ جنت بھی جو ہے نا اگر اس کے پاس ٹائم ہو تو اچھا میں نے جو ہے نا چائے کے لیے اس طرح یہ باقرخانی یا کیک 10 روپے والے لاتے ہیں۔ اب یہ بسکٹ جنت نے فرمائش کی تھی، وہ سپر منگا رہی تھی، اور حسین جو ہے لے آیا ہے گلوکو۔ اب وہ کہہ رہی ہے میں گلوکو نہیں کھا رہی۔ یہ یہاں سے نہیں لیا ہوگا اس نے، یہ مجھے دکھاؤ۔ گلوکو صحیح تو بسکٹ ہے، بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ بس یہ میرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا تھا۔ یہ تو 20 روپے والا ہے، زیادہ ہے بسکٹ اس میں، 8 بسکٹ زیادہ ہیں۔ یہ تو پھر وہیں سے ملتا ہے، یہاں سے تو نہیں۔ چلو بکرخانی آ گئی ہیں، جنت بکرخانی کھا لے گی، یہ لاڈلی ہے جی۔ اچھا یہ نرم سوٹ کیا کومنٹ تھا، یہ کتنے کا ہے؟ یہ 1200 روپے کا ہے۔ میں نے کومنٹ میں بتایا بھی تھا، پھر بھی ویڈیو میں بتا دوں۔ کیا ہو گیا سونیا، کیوں رو رہی ہو؟ امی یاد آ رہی ہے؟ امی تو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یا ابو یاد آ رہا ہے؟ ابو دور چلا گیا ہے۔ یہاں سے نہیں لایا بسکٹ، وہ باہر سے لائے۔ ادھر آؤ، میں پیسے دیتا ہوں اپنے لیے، لے آؤ، یہ مجھے دو۔ 30 والا نہیں، 20 والا۔ اس طرف کتنی کالی نظر آ رہی، ادھر دکھاؤ ذرا اپنا بوتھا، اچھی ہو۔ اچھا جی اب راضی ہوگی ہے، اب راضی ہو نا جنت؟ اب کھاؤ گی نا بسکٹ؟ کیسے راضی کی ہے میں نے، بتاؤ گی؟ آپ راضی، یہ بسکٹ کھانے پہ کیسے راضی ہوئی؟ کھا گیا، ابھی میں بول رہا ہوں بابا کو، یہ با ہمارے کو لے کے دو، اس سے پہلے بھی 20 سال آپ کا بھی تو بیٹا بونس نکل آیا، یہ دیکھو نا۔ یہ صبح والی ڈبروٹی ہے اور ساتھ صبح والی پاپے ہیں اور صبح والی ڈبروٹی، اگر مجھے پتا ہوتا صبح والی ڈبروٹی اور پاپے پڑے ہیں تو میں بکرخانیاں کیوں منگاتا؟ یہ تو آپ کا پورا ناشتے کا سامان ہو گیا۔ سونیا کو بھی اتنا وہ نہیں ہے، کم سے کم مجھے بتا دیتی کہ پاپے اور ڈبروٹی پڑی ہوئی ہے، نہیں منگاؤ بکرخانی، 2-4 پیسے بچ جاتے۔ ادھر بات 40 والے بسکٹ منگا کے دیتا تھا، وہ صبح ناشتے میں نہیں، وہ صبح نہیں، صبح دیتا تھا، دوپہر کو کبھی کبھی ہوتا تھا، آپ منگاتے تھے وہاں کبھی کبھی ہوتا تھا بیٹا، اس طرح روز کا عیاشی نہیں ہوتی تھی۔ یہ 10 روپے والی عیاشی ہوتی ہے۔ میرے ابا کی بلڈنگ بکی ضرور ہے، لیکن ابھی اس کا ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں فیکٹری، میرے ابا کی فیکٹریاں بھی نہیں چل رہی۔ ہاں یہ بات سمجھ جنت نے جو ہے نا صحیح کہی ہے، وہ کام کر رہا ہے نا، وہ دیکھ وہ بھیا۔ چھپا ہوا کاروبار اپنے ابو کا، جو فیکٹری آپ کے ابو کی چل رہی ہے، وہ 4-5 بھائیوں میں اپنا کام ہوتی ہے، بتائیں نا
ایک راز میں چھپایا ہوا ہے جی، ان کے ابا کی جو فیکٹری چلتی ہے وہ نہیں بتا. اللہ بخشے میرا والد صاحب بیچارہ ساری زندگی لگا کے وہ محنت کر کر کے وہ مکان بنا گیا، وہی فیکٹری تھی ہمارے لیے. تو اب وہ بھی جو ہے نا ہماری نادانیوں کی وجہ سے جا رہی ہے. تو اللہ پاک اس کا کوئی اچھا نعمت بدل دے، اور ہمارے ماں باپ اور سب کے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہیں اور تمام مسلمان جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. انسان اولاد کے لیے بڑی محنت کرتا ہے جی. ٹیوشن جاؤ.